نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے اولاد کا نافرمان ہو جانا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے یا آپ نے گھر میں کوئی ملازمہ رکھی ہوئی ہے کام کے لیے اور وہ نافرمان ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو آپ نہیں کہتے وہ کرتے ہیں یا بے وقت وہ کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کام کے حوالے سے، یا آپ کی اولاد ہے جو آپ سے باغی ہو گئی ہے، آپ کی سنتی نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں کہ اب آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں، بجائے کہ آپ اس کو سزا دیں اور سزا سے وہ اور بگڑے اور پھر اور مسائل پیدا ہوں، آپ پریشان ہیں، تو آپ کی پریشانی کا حل اس ویڈیو کے اندر ہے۔ ویڈیو کو پورا سنیں اور جو اس پریشانی میں مبتلا ہے وہ آج ہی سے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان کو فرق محسوس ہوگا۔ وہ مستقل کرتے رہیں تو اولاد یا گھر میں کام کرنے والا ملازم یا ملازمہ جو باغی ہو چکے ہیں، سرکش ہیں، آپ کے نہیں مانتے، آپ کے نافرمان ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے فرمابردار بن جائیں گے اور جو آپ کہیں گے وہی کریں گے۔ سب سے زیادہ مسئلہ آج کل اولاد میں آ رہا ہے اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے ہمارا تعلق جو ہے وہ جب سے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ ٹوٹا تو یہ مسائل پیدا ہوئے، جب سے ہم نے دین سے دوری اختیار کی یہ مسائل پیدا ہوئے، جب سے ہم نے کمائی کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی کہ بس مقدار کو دیکھا اور حرام آیا تو وہ بھی سنبھال لیا، تو جب سے ہم نے حدود اللہ کو چھوڑا تب سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی اور اپنی اولاد کو دین سکھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اگر وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے تو جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ یہ حوالے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچہ یا غلام سرکش ہو جائے تو یہ دعا پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے، اس کے کان میں پھونک دے اور دوسرا کام کیا کریں، تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دے، انشاءاللہ اس کی سرکشی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ جو دعا ہم بتائیں گے اسے پڑھ کر آپ نے اس کے کان میں پھونکنا بھی ہے اور اس کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ اب وہ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے اول میں بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں یہ دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو متعلقہ ہے جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا اس کے کان میں آپ نے پھونک بھی مارنی ہے، اور اس کا تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ قرآنی آیات کی کتنی بڑی تاثیر ہے۔ قرآن کی وہی تاثیر جو 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے تھی وہی تاثیر آج بھی ہے، بس تبدیل ہوئے ہیں تو ہم تبدیل ہو گئے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سوچا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے روحانی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔